موضوع گفتگو عدل اور عدل کی اقسام میں سے پہلی قسم یعنی عدل تکوینی۔ عدل تکوینی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کائنات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک اعتدال رکھا ہے اور عدل رکھا ہے۔ پہلی چیز ذہن میں رہے کہ عدل سے مراد مساوات نہیں ہے۔ کیا فرق ہے عدل میں اور مساوات میں؟ ہم نے عرض کی کہ عدل کی تعریف یہ ہے وضع الشیء علی محلہ۔ مثال کے طور پہ اگر کلاس میں 20 بچے ہیں اور امتحان کے بعد کیا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب کو برابر نمبر دے دیے جائیں؟ کہا جائے گا نہیں، جو جتنے نمبر کا حقدار ہے اتنے نمبر دیے جائیں۔ لہذا عدل کی تعریف ہے وضع الشیء علی محلہ، یعنی جو جس مقام کا اہل ہے اسے وہ مقام دیا جائے، جو چیز جس مقام کی ہے اسی مقام پہ اسے رکھا جائے، جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہی مقام دیا جائے۔ بس ایک طالب علم نے محنت کی تو اس کا مقام یہ ہے کہ اسے پورے نمبر دیے جائیں، ایک طالب علم نے کچھ بھی نہیں لکھا تو کہا جائے گا کہ اسے 0 دیا جائے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہر طالب علم کو، محنت کرنے والے کو اور محنت نہ کرنے والے کو، سب کو 100 نمبر دے دیے جائیں تو اس وقت یہ عدالت نہ ہوگی بلکہ یہ ایک ظلم ہے۔ اور عام طور پر عدالت اور مساوات کو ایک سمجھا جاتا ہے۔ مساوات سے کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم ایک تحفہ لائے یا 2 تحفے ایک جیسے لائے، اولاد کے درمیان انہیں تقسیم کیا تو کہا جائے گا کہ یہاں پر مساوات رکھنی ہے۔ لیکن اگر انہی اولاد کے بارے میں دیکھا جائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بنایا کہ لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو اس کا دگنا ملے گا، تو یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مساوات ہوئی، یہ مساوات نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پر کہا جائے گا کہ ان دونوں کی کیفیات اور کیا اس لڑکی پر واجب ہے اور کیا اس لڑکے پر واجب ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے جو قانون بنا وہ یہ کہ لڑکی پر اپنے شوہر اور آل اولاد کا نفقہ واجب نہیں، ان کا خرچہ واجب نہیں، لیکن لڑکے پر اپنی آل اولاد اور بیوی کا نفقہ واجب ہے، لہذا لڑکی کو 1 حصہ ملا اور لڑکے کو اس کے دگنے ملیں گے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ عدالت کے معنی الگ ہیں اور مساوات کے معنی الگ ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو آیت پیش کی جا سکتی ہے عدالت تکوینی میں، مختلف آیات ہیں، ان میں سے ایک کہ جس میں لفظ عدل بھی آیا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، اور وہ کہ جس نے تمہیں خلق کیا اور بہترین خلق کیا، فعدلک، اور تمہیں اعتدال بخشا اور متوازن بنایا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ، کہ عدل ہی کے ذریعے سے زمین و آسمان کا قیام ہے۔ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں ایک اعتدال رکھا ہے۔ جب کہا جاتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی عدالت اس دنیا کی خلقت میں اور نظام میں، تو پہلی چیز ذہن میں رہے کہ اس دنیا میں خاص نظم ہے، اور جب یہ نظم کا ذکر کیا جائے تو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ کیسا نظم ہے کہ بعض دفعہ طوفان آ رہے ہیں، بعض دفعہ بارشیں آ رہی ہیں، تو یاد رکھیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک عدل ہی کا اور نظام ہی کا حصہ ہے۔ نظم ہے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں بارش ہو تو خود بخود کیچڑ ہوگی۔ اب کوئی کہے کہ یہ بارش ہوئی اور غلط بارش ہوئی اور ہمارے راستے میں کیچڑ ہو گئی، یا کسی کا گھر نشیب میں تھا تو وہاں پانی جمع ہو گیا، تو وہ کہے گا کہ بارش سے ہمارے گھر میں پانی جمع ہو گیا، یہ بارش جو ہے ایک بری چیز ہے۔ لیکن جس کا باغ تھا اور اگر زمین میں کاشتکاری کے اعتبار سے دیکھا جائے، فصلوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، خصوصاً اس وقت دیکھا جائے کہ جب پانی کی ضرورت تھی، تو کہا جائے گا کہ یہ بڑا اللہ کا لطف و کرم ہوا کہ ہماری زمین کو پانی مل گیا اور پانی کی بڑی ضرورت تھی۔ لیکن یہی بارش اگر زمین کے حوالے سے دیکھی جائے کہ جب گندم کاٹنے کا یا کسی فصل کو اتارنے کا وقت ہو، اس وقت بارش ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ بارش ہو کے فصل خراب ہو گئی۔ دنیا میں جتنے بھی اس قسم کے امور ہیں یہ نسبی ہیں۔ نسبی سے کیا معنی؟ کسی ایک کے لیے فائدہ مند، کسی ایک کے لیے نقصان دہ، لیکن اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے اور اس قانون کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ قانون بنا کے اللہ نے چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے قانون بنایا ہے۔ قانون کیا بنایا ہے کہ جب پانی کسی گڑھے میں جمع ہوگا، بارش ہوگی تو پانی کہیں نہ کہیں گڑھے میں جمع ہوگا، اور اگر گڑھا بہت زیادہ ہوا تو پانی بہت زیادہ جمع ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر ارد گرد کی کوئی دیوار نازک ہوئی تو پانی
پریشر کے ذریعے سے باہر آئے گا. یا مثال کے طور پہ دنیا میں آکسیجن کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے، فضا کو معتدل کرنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. اب جب ہوائیں ادھر سے ادھر ٹکراتی ہیں اور بعض دفعہ طوفان کی سی کیفیت ہوتی ہے، جب ہوا زیادہ ہوگی طوفان آئے گا، پانی اچھلے گا، اور جب پانی اچھلے گا تو بالآخر ایسی جگہ پہ جائے گا کہ جہاں پر اس کے جانے کے لیے راستہ ہوگا. تو اگر دیکھا جائے تو طوفان اور یہ ساری چیزیں در حقیقت یہ خود ایک نظم کا حصہ ہیں. اگر یہ نظم نہ ہوتا تو طوفان اور یہ سب سلسلے بھی نہ ہوتے. اور ہم نے عرض کی کہ جتنی چیزیں ہیں در حقیقت ایک نسبی چیزیں ہیں. زلزلے کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک نظم کا سلسلہ ہے. زمین کے اندر کچھ حرکتیں ہیں، زمین کے اندر کچھ مواد ہے، اس کے اندر کچھ حرکتیں ہیں. ان حرکتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ حرکتیں زور سے ہوں تو زلزلہ آئے گا. اسی طرح سے اگر یہ حرکتیں بہت زمین کی گہرائی میں ہوں تو زلزلے وہاں پر ہیں لیکن اوپر محسوس نہیں ہوتے، اور اگر یہ اوپر کی جانب ہوں تو زلزلے محسوس ہوں گے. اب جہاں زلزلہ آئے گا وہاں پر اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہاں پر کوئی جھونپڑی ہوگی تو فقط جھونپڑی ہل جائے گی. لیکن اگر وہاں پر پتھر کا گھر ہوگا تو وہ گر جائے گا. لیکن اگر وہ زلزلہ پروف بنایا گیا ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ نہ گرے. بس معلوم یہ ہوا کہ زلزلہ تو آنا ہے، زمین کے لیے ضروری چیز ہے، کبھی وہ اوپر ہوگا کبھی وہ نیچے ہوگا. یہ شر نہیں ہے بلکہ یہ ایک سسٹم کے تحت سلسلہ چل رہا ہے. جب سونامی آیا، اسی طرح سے جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک عذاب ہے. تو اس جانب بھی توجہ رہے کہ سابقہ اقوام میں عذاب آتے تھے، اب بھی عذاب آ سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو یہ ڈکلیئر کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ عذاب تھا. سابقہ اقوام کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عذاب تھا؟ وہ اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نبی خدا نے اور وصی رسول نے اگر بتا دیا کہ یہ عذاب ہے تو ماننا ہوگا. مثال کے طور پہ آج یہ سونامی یا کشمیر کا زلزلہ کیا عذاب تھا؟ کہا جائے گا ہمیں نہیں معلوم، ممکن ہے کہ عذاب ہو اور ممکن ہے کہ یہ عذاب نہ ہو. کیسے پتہ چلے گا عذاب ہے؟ اگر امام زمان علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ فلانی تاریخ میں آنے والا زلزلہ عذاب تھا تو ہم کہیں گے آمنا صدقنا، جو آپ نے فرمایا صحیح فرمایا کیونکہ آپ حجت خدا ہیں. پھر ہم بھی یہ کہیں گے کہ فلانی سرزمین میں فلانی تاریخ کو آنے والا زلزلہ عذاب تھا. لیکن اب جب تک ہمیں اللہ یا اللہ کے رسول یا رسول کے خلیفہ اور جانشین کے ذریعے سے اطلاع نہیں ملی تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کسی بھی زلزلے یا سونامی کو عذاب کہنے کا. کیا یہ جو لوگ مرے سب کے سب گناہگار تھے؟ تو یاد رکھیں یہاں پر بھی جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سب شر ہے اور یہ عدالت نہیں، تو پہلی چیز واضح ہو جائے کہ سب یہ ایک نظم کا سلسلہ ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو لوگ مر گئے تو کہا جائے گا ہاں ان میں سے کچھ کو ممکن ہے کہ یہ عذاب کی صورت میں ملا ہوگا اور وہ ان کے لیے سزا تھی، لیکن ان میتوں میں سے کون سا ہے کہ جس کو عذاب ملا؟ ہمیں نہیں معلوم. کچھ وہ تھے کہ جن کے درجات بلند ہوئے اور ان کو مقام شہادت ملا اس واقعے کی وجہ سے، بس انہیں اس دنیا میں ملے گا. کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کی مشکلات حل ہو گئیں، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس واقعے کے ذریعے سے عبرت حاصل کی. تو معلوم ہوا کہ واقعہ ایک ہوا اور ہر فرد کے حساب سے اس کا اثر الگ ہوا. اب یہ سوال آتا ہے کچھ عورتیں بیوہ ہو گئیں، کچھ بچے یتیم ہو گئے، تو کہا جائے گا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان کے لیے ایک امتحان تھا. اب اگر یہ صبر کریں تو انہیں اس عالم میں جزا ملے گی. تو یہاں پہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سب کچھ وہیں لیں گے، تو یاد رکھیں یہ نتیجہ، یہ باتیں اس چیز کا نتیجہ ہیں کہ ہم نے اب تک دنیا اور آخرت کو نہیں پہچانا. اسلامی آئیڈیالوجی کا جو محور ہے وہ یہ نظریہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب واپس جانا ہے. جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہماری ہر چیز بھی اللہ کے لیے ہے. یاد رکھیں کائنات کی ہر شے اللہ کی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم تھا کہ مکان یا کوئی چیز ہم سے منسوب کر دی، مال ہم سے منسوب کر دیا، لیکن در حقیقت سب کچھ اللہ کا ہے. ہماری آل، ہماری اولاد، ہماری ہر چیز اللہ کی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، یہ زندگی دی، اس کے ذریعے اگر ہم نے نیکی کی تو اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس کے بعد بھی ہمیں جزا دی. اب اگر کسی کا باپ مر گیا یا ماں مر گئی یا کسی کی اولاد مر گئی، اگر وہ صبر کرے، کیوں صبر کرے؟ صبر اس لیے کرے کہ یہ دنیا بنی ہی امتحان کے لیے ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ہم ضرور و ضرور تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جانوں مالوں اور ثمرات کے ضائع ہونے کے ذریعے سے۔ اور اے میرے حبیب پیغام دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں مراد کہنے سے فقط زبان پہ لانا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اسی کی جانب واپس جانا ہے، بلکہ یقین ہم اللہ کے لیے ہیں، وہیں پر ہمیں واپس جانا ہے۔ اب اگر کسی نے اس مصیبت پر صبر کیا تو یہ مصیبت کتنے دن کی ہے؟ چند سال کی ہے۔ زندگی کتنے دن کی ہے؟ چند سال کی۔ زیادہ سے زیادہ کتنے دن کی ہے؟ 100 سال، 120 سال، 140 سال۔ 140 سال، 120 سال دنیا میں کہیں کبھی کبھی کوئی افراد پیدا ہوتے ہیں، اور اگر وہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں کنفرم تھی کہ نہیں تھی۔ عام طور پہ جو عمر ہے زیادہ سے زیادہ 100 سال، ایوریج جو ایج ہے کہیں پہ 60 سال، کہیں پہ 70 سال، کہیں پہ 80 سال۔ جانا ہمیں اس دنیا میں، بس اسلامی تعلیمات کیا؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی جانب واپس جانا ہے۔ واپس جانے میں مفہوم پوشیدہ ہے کہ ہم وہیں سے آئے تھے تو ہمیں واپس جانا ہے، کیونکہ واپس وہیں جایا جاتا ہے جہاں سے آئے ہوں۔ اور اگر دنیا یا قانون کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان آیا ہے، کچھ ہی دن میں واپس چلا جاتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اصل ہماری زندگی اس عالم کی ہے، ہم وہیں سے آئے تھے، وہیں ہمیں واپس جانا ہے۔ کچھ دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کچھ دن کے لیے زندگی ملی ہے۔ یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ وہی کہ جو ہم نے پہلے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اور وہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ بس ہمیں خلق کیا گیا ہے اس دنیا میں کس چیز کے لیے؟ امتحان کے لیے۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کس چیز کے لیے؟ امتحان کے لیے۔ ہمیں اس دنیا میں لایا گیا ہے کس چیز کے لیے؟ امتحان کے لیے۔ ہماری خلقت کا ہدف کیا ہے؟ امتحان۔ ہمارے درجات کی بلندی کا دار و مدار کس پہ؟ اس امتحان میں کامیاب ہونا۔ پس زلزلے کے بعد کچھ لوگوں کے لیے امتحان تھا، پس معلوم ہوا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہے، کچھ لوگوں کے لیے بلا ہے، کچھ لوگوں کے لیے رحمت ہے، کچھ لوگوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ یہ چیز اگر ذہن میں رکھ لی جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ ہوا وہ کچھ افراد کے لیے کوئی نتیجہ رکھتا ہے، کچھ افراد کے لیے کچھ اور نتیجہ رکھتا ہے۔ کسی کے لیے وہ عذاب ہے، کسی کے لیے وہ برکت ہے، کسی کے لیے وہ رحمت ہے، کسی کے لیے وہ امتحان ہے، کسی کے لیے وہ عبرت کا مقام ہے، کسی کے سدھرنے کا سبب ہے، اور کسی کے درجات عالیہ پر فائز ہونے کا سبب ہے۔ تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ ایک سلسلے سے ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز کہ عالم میں ایک اعتدال ہے، دنیا میں ایک اعتدال ہے، کائنات میں ایک اعتدال ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اعتدال ہمارے لیے نارمل ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ کولیسٹرول بڑھا تو خود بخود دل کی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوا، کہیں پر رگیں تنگ ہو گئیں اور نتیجتاً موت واقع ہو گئی۔ اب ہم بہت آرام سے قبول کر لیتے ہیں فلاں شخص کی موت کیوں واقع ہوئی؟ کہا جائے گا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر اگلی دفعہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ کیوں فیل ہو گیا؟ کہ دل کی جانب خون صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہا تھا۔ کیوں نہیں پہنچ رہا تھا؟ کولیسٹرول کی مقدار زیادہ تھی، یا یہ کہ وہ نالیاں جو خون لے جاتی ہیں وہ صحیح مقدار میں خون پہنچنے نہیں دے رہی تھیں۔ کیوں نہیں پہنچنے دے رہی تھیں؟ ایک بلاکیج آ گیا تھا، کلاٹ آ گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ دل میں خون نہیں پہنچا۔ بس معلوم ہوا کہ ہارٹ فیل ہمارے لیے ایک نارمل سی چیز ہو چکی ہے۔ ہمیشہ ہم کہتے ہیں صحیح ہے، ظاہر ہے جب یہ ہوا تو ہارٹ فیل ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ نہیں ہوا تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ تو دنیا کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے منظم بنایا، اور چاہے طوفان ہو چاہے وہ بارشیں ہوں، پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ نسبی چیزیں۔ نسبی چیزوں سے کیا مراد؟ کسی کے لیے اس میں فائدہ ہے، کسی کے لیے اس میں نقصان ہے، لیکن عموماً اگر دنیا کے لیے دیکھا جائے تو اس میں فائدہ ہے۔ ان فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے انسانوں کی تعداد کو کم کرتا ہے، معتدل کرتا ہے۔ کیا تعداد کو کم کرنے میں کوئی فائدہ ہے؟ کہا جائے گا ہاں۔ اس میں جو لوگ مارے گئے ان کا کیا ہوگا؟ کہا جائے گا وہ لوگ کہ جو مارے گئے اگر وہ نیک کام کرنے والے ہیں تو اللہ انہیں اس عالم میں اس کی جزا دے گا۔ اگر وہ برا کام کرنے والے تھے آئندہ دنیا میں، اپنی آئندہ چند دنوں میں، تو اس کی کوئی ان کو سزا نہیں ہوگی، وہ گناہ سے بچ گئے۔ باقی جو دنیا میں رہ گئے وہ صبر کریں۔ صبر کے بعد کیا ہوگا؟ اس عالم میں بلند درجات ملیں گے۔ بس جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ کسی کے لیے اچھا ہے، کسی کے لیے برا ہے، لیکن جنرلی دیکھا جائے تو اس کے فوائد ہیں۔
اب یہاں پر ضرورت ہے کہ حالات اور واقعات کو دیکھا جائے. مثال کے طور پہ مختلف کیڑوں کو، پرندوں کو، ان کے حالات اور واقعات کو دیکھا جائے. خبر تھی مشہور کی تھی چائنا میں ایک بڑے صوبے میں یا ایک بڑے شہر میں ایک بہت بڑی مہم چلی، وہ چوہوں کو مار دیا گیا. چوہے مار دیے. پتہ چلا چوہے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک منظم نظام کا حصہ تھے. چوہے تو انہوں نے مار دیے، لیکن اس کے برعکس جب ایک بہت بڑی تعداد کیڑوں کی نمودار ہوئی اور خاص قسم کے جانوروں کی نمودار ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ چوہے ضروری تھے. چوہے اگر نہ مرے ہوتے تو پھر یہ مقدار کم ہوتی. چوہے ہم نے مار دیے. چوہے جن کیڑوں کو کھاتے تھے وہ بڑھ گئے. اب یہاں پر ایک اعتدال کی ضرورت ہے. وہ اعتدال کہاں سے ملتا ہے؟ بعض دفعہ اس اعتدال کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا اسے ہم لوگ خراب کر دیتے ہیں، اور اگر احکامات پہ عمل کیا جائے تو ایک اعتدال رہتا ہے. اسی طرح سے آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں بارشوں کا سلسلہ ہے. بارش میں جو قانون اللہ نے بنایا ہے کہ جب بارش ہوگی تو کہاں پانی جائے گا؟ ڈھلان میں جائے گا. اگر گڑھا ہوگا تو جمع ہو جائے گا، گڑھا نہیں ہوگا پانی بہہ جائے گا. پاکستان میں آج کل میں اچھی ایک مثال دی جا سکتی ہے عطاباد جھیل کی، کہ گلگت بلتستان میں خنزہ کے مقام میں جو ایک جھیل ہے، یہ کیسے بنی؟ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی. پہاڑ کے کچھ حصے گرے، زمین اپنی جگہ سے ہلی اور یہ راستہ پانی کا بند ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ کیوں ہوا؟ زمین میں اندر کچھ حرکتیں ہیں، یا تو اس کا نتیجہ ہوا لینڈ سلائیڈنگ، یا یہ کہ پہلے کبھی زمین اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی. مثال کے طور پہ اگر یہ پہاڑ ہے تو یہاں پر زمین اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی، لیکن اب تک یہاں کی مٹی سے یہ رکا ہوا تھا. اب جب پانی یہاں سے بہتا ہوا چلا تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مٹی جب ختم ہو گئی تو یہ اوپر کی مٹی گر گئی. یہ ہو گئی لینڈ سلائیڈنگ. اب دنیا کیا چاہتی ہے؟ یہ چاہتی ہے کہ یہ مٹی بہہ جاتی لیکن یہ نہ گرتا. نہیں، قانون ہے کہ مٹی ہے، یہ مضبوط نہیں ہے، اب اگر اس کے نیچے سہارا نہیں ہوگا تو دنیا میں کشش ثقل ہے، یہ مٹی نیچے آ جائے گی. اب یہ جو لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تو پانی بہنے کا راستہ بند ہو گیا. جب یہ پانی بہنے کا راستہ بند ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ گلیشیئر سے پانی آ رہا ہے، جھیل بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ جھیل اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ جھیل بھر جائے گی، یہ پہاڑوں کے اوپر تک ایک حد تک پانی آ جائے گا. جہاں سے اس کو راستہ ملے گا یہ پانی نکلنا شروع ہوگا. جب یہ نکلے گا تو اس راستے کو توڑے گا. اب یہ پہلے مرحلے میں کم پانی ہوگا. ممکن ہے کہ وہ دیوار جو بنی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ایک وقت آئے کہ وہ ایک دم سے بہہ جائے. اب وہ جیسی بہے گی پانی جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ پریشر سے نکلے گا. اب یہ پانی اللہ نے قانون بنایا ہے کشش ثقل کی وجہ سے کہ پانی نیچے کی جانب جائے گا، جہاں پر راستہ ہوگا وہاں بنتا چلا جائے گا. اب یہ پانی راستہ بنائے گا. اس راستے میں یہ راستہ کیسے بنے گا؟ جہاں پر بھی اس کو جگہ ملے گی، گڑھا ہوگا اور نشیب ہوگا. اب اگر وہاں پر ایک گاؤں ہے، پہلے وہاں سے نہر بہتی تھی اسی گلیشیئر کے ذریعے سے، کہا جائے گا کہ پہلے پانی مستقل بہتا تھا تو ایک نہر بہتی تھی. اب پانی کئی دن سے جمع ہو گیا اور ایک دم سے جو کھلا تو یہ نہر نہیں بہے گی بلکہ ایک بہت بڑے دریا کی صورت میں آئے گی. اور یہ پانی جو ہے وہ کم مقدار میں نہیں ہوگا، بہت بڑی مقدار میں ہوگا. یہ پانی ٹھہراؤ کے ساتھ نہیں ہوگا، ایک طوفان کی صورت میں ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ زرخیز مٹی بھی بہہ سکتی ہے، درخت بہہ جائیں گے، مکانات بہہ جائیں گے. تو اس کے لیے کیا کہا جائے کہ یہ کیا اللہ کے نظام کی خرابی ہے؟ کہا جائے گا نظام کی خرابی نہیں ہے، یہ سب کچھ ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے در حقیقت ایک نظم کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ کو نقصان ہوتا ہے، اور کس کو کیا فائدہ ہے، کس کو کیا نقصان ہے، کیا دنیا میں اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے، اس کی جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی. اور یہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے بعض دفعہ کہ بچے ناقص الخلقت پیدا ہوئے تو یاد رکھیں وہ جو بھی ناقص الخلقت پیدا ہوا تو کہیں کوئی نہ کوئی کسی کیمیکل کی کمی یا زیادتی یا یہ کہ وہ کسی نسل کے ذریعے سے آیا، جینیٹیکلی پرابلم تھا. تو یہ خود ایک منظم سلسلہ ہے. کیا اس کا فائدہ ہے؟ کیا یہ کہا جائے کہ ماں باپ کے لیے عذاب ہے؟ کہا جائے گا ہم نہیں کہہ سکتے ایسا جب تک ہمیں نبی یا وصی رسول کی جانب سے خبر نہ مل جائے. ہم نہیں کہہ سکتے بچہ عذاب ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ممکن ہے دونوں ماں باپ کے درجات کی بلندی کا سبب ہو. اللہ نے یہ چاہا کہ یہ میرا ذکر کریں، لہذا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ تمام افراد جو لہو و لعب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے،
کوئی بیمار ہو جائے تو وہی افراد کے جو عین اس وقت آج کے دن اسی وقت گانے بجانے میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اسپتال میں ہیں تو آپ ان کی انگلیوں کی حرکت کو دیکھیں تو پتہ چلا کہ سب لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہی شخص جو ممکن ہے کہ اس وقت کہیں لہو و لعب میں مصروف ہوتا، پتہ چلا جانماز بچھا کے بیٹھا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ جو بلائیں آتی ہیں بظاہر جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک نظام کی خرابی ہے، تو در حقیقت یہ انسان کو بیدار کر رہی ہیں، اصل منزل اور ہدف کی جانب لے جا رہی ہیں۔ اصل منزل و ہدف کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی جانب واپس جانا ہے۔ یہ بلائیں ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمارا خالق کون ہے، کیوں تم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ بس اسی طریقے سے بیماریوں کا سلسلہ ہے، کسی نہ کسی وائرس کا نتیجہ ہے، کھانے پینے کا نتیجہ ہے۔ بعض دفعہ ہم چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر ایک دم سے گردہ خراب ہو گیا یا جگر خراب ہو گیا یا کوئی اور پرابلم ہو گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عجیب نظام اللہ نے بنایا، بلکہ کہا جائے گا نہ، ایک نظام بنایا تھا اور یہ خرابی اسی نظام کی وجہ سے ہوئی۔ وہ نظام کیا تھا کہ فلانی چیز اگر فلانی مقدار میں انسان کھاتا رہے گا تو اس قسم کی باڈی کے اوپر اس کا یہ افیکٹ ہوگا، وہ ہو گیا۔ تو یہ خود ایک بد نظمی نہیں ہے، در حقیقت نظم ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سسٹم نہیں ہے تو ایسا ہو رہا ہے، بلکہ یہ در حقیقت خود ایک سسٹم ہے۔ بس ہمارا موضوع تھا کہ جیسے بچے کی ولادت ہوئی، اسی طرح ہم اور بیماریوں کو ذہن میں رکھیں۔ ناقص الخلقت پیدا ہوا، بس کچھ نہ کچھ ہوا تھا کہ جو یہ سب کچھ ہوا۔ کیا یہ ماں باپ کے گناہ کا نتیجہ ہے؟ کہا جائے گا نہیں، ان کے درجات کی بلندی کا بھی سبب ہے۔ اب اگر یہ اسی پہ صبر کریں، اللہ انہیں وہاں پر بلند ترین درجات عطا فرمائے گا۔ کہا جائے گا کیا دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے پیچھے لگ گئے؟ کہا جائے گا دنیا بنی ہی آخرت کے لیے۔ دنیا کو دیکھیں، آنکھوں کو کھول کے دیکھیں تو پتہ چلے گا یہ ایک پل ہے، تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، یہاں کی ہر چیز کا نتیجہ اس عالم میں ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کہا جائے گا اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر اس میں روح ہی نہیں پڑی اور مر گیا تو کچھ نہیں ہے مسئلہ۔ اب کہا جائے گا جی بچہ جو ناقص الخلقت پیدا ہوا، کہا جائے گا اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اس عالم میں سے درجات ملیں گے بلند۔ اور کیا اس کے فوائد ہیں؟ بہت سارے لوگ جن کے بچے صحیح و سالم ہیں، وہ اس بچے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنے لوگ اس بچے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس بچے کی وجہ سے جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ بس ان تمام نیکیوں کا ثواب بھی اس بچے کو ملے گا، اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ بس یاد رکھیں کوئی چیز بھی اس دنیا میں بغیر سسٹم کے نہیں چل رہی ہے۔ یہ ہم نے مختصر سا تعارف پیش کیا، مختصر سا ذکر کیا عدل تکوینی کے بارے میں، یعنی کائنات کے سسٹم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اعتدال رکھا ہے۔ اس سسٹم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین سسٹم بنایا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔